سے نافرمانی کرنے کی وجہ سے 40 سال تک ایک میدان میں قید رہے۔ جی ہاں سامعین، 40 سال، اور وہ بھی ایک میدان میں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا، تمام بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف کوچ کریں اور عمالقہ نامی قوم سے جنگ کر کے بیت المقدس کو ان کے قبضے سے آزاد کرائیں۔ سامعین، قوم عمالقہ بدترین کفار تھے اور بہت ظالم اور طاقتور جنگجو تھے۔ سامعین، ایک بات بتاتے چلیں کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر آئے اور پھر یہیں کے ہو رہے۔ سامعین، اب ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے ہمراہ قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے مصر سے روانہ ہوئے۔ جب لشکر بیت المقدس کے قریب پہنچا تو بنی اسرائیل بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر پر تو جبارین یعنی عمالقہ نامی قوم کا قبضہ ہے اور وہ بہت زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک وہ اس شہر میں ہیں ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر ان سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرض کیا وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 25 میں بیان ہوا ہے، اور ہم اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے اور اپنے بھائی پر اختیار ہے، لہٰذا تو ہمیں نافرمانوں سے الگ رکھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غصے کا اظہار فرمایا، جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 26 میں موجود ہے۔ ترجمہ: وہ مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس تک حرام ہے، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، لہٰذا آپ ان نافرمانوں کا غم نہ کھائیں۔ سامعین، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 لاکھ بنی اسرائیل 40 برس تک بھٹکتے رہے، لہٰذا اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ یہ میدان کچھ زیادہ بڑا نہ تھا، بلکہ مصر اور شام کے درمیان 6 کوس یعنی تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا۔ روایت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی منزل یعنی مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر پڑاؤ کرتے تھے، لیکن جب صبح اٹھتے تو وہیں پر ہوتے تھے جہاں سے سفر کا آغاز کیا ہوتا تھا، اور اسی طرح 40 سال تک سرگرداں اور پریشان اس میدان میں بھٹکتے رہے۔ اسی لیے اس میدان کو وادی تیہ کہا جاتا ہے۔ تیہ کے معنی ہے سرگردانی اور پریشانی۔ سامعین، وادی تیہ ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی، نہ سردی گرمی اور دھوپ بارش سے بچنے کا کوئی ذریعہ تھا، مگر معجزہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اسی میدان میں بنی اسرائیل کی تمام ضروریات کا بندوبست فرما دیا۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سفید ابر کا سایہ فرما دیا، بھوک کا تقاضا ہوا تو من و سلوہ نازل فرما دیا۔ سامعین، من ترنجبین ہے جو کہ ایک میٹھی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بکثرت عطا فرما دی تھی۔ تفسیر روح البیان میں اسے سفید شہد کی طرح کا حلوہ بھی کہا گیا ہے، اور سلوہ بٹیر کی طرح کے پرندے تھے۔ یہ چیزیں خزانہ غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام تھا۔ پانی کی ضرورت پیش آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا گیا، اور اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ سامعین، اس پتھر کا تفصیلی واقعہ ہم جلد ہی آپ تک پہنچائیں گے۔ جب ان لوگوں نے اندھیری رات کا شکوہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے ایک عمودی روشنی ان کی آبادی کے درمیان قائم فرما دی۔ کپڑے میلے ہوئے اور پھٹنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور اعجاز یہ صورت کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوں اور نہ ہی پھٹیں، اور ان کے بچوں کے بدن پر جو کپڑے تھے وہ ان کے بچوں کی عمر کے ساتھ ساتھ قد کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہیں۔ سامعین، من و سلوہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ روزانہ اس کو کھا لیا کریں، لیکن کل کے لیے ہرگز جمع نہ کریں، مگر ضعیف الاعتقاد لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر کل کو من و سلوہ نہ اترا تو ہم بھوکے مرنے لگیں گے، اور انہوں نے اسے ذخیرہ کیا، تو ایسی نحوست پھیلی کہ جو کچھ انہوں نے جمع کیا تھا وہ گل سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اترنا بند ہو گیا۔ جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نہ چھپاتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا
ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ سامعین، یہ ہے میدان تیہ کا عبرت آموز قصہ اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی داستان۔ سامعین، بنی اسرائیل کے بارے میں ہمیں کومنٹ